میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں اور آپ ہم اگر ریاضتیں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تھوڑا سا اگر میرے اور آپ کے مسئلے میں عقیدے کے اندر یہ، پھر چونکہ ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں ہے، یہ کسی بے غیرت کا جملہ ہے۔ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، یہ وہ منحوس جو سرکار کے اور امریکہ کے کھاتے ہیں اور یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریں، ان کے ہاں لڈو کا کوئی فرق نہیں، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں۔ میرا نبی اپنے عقیدہ اس نے چھوڑا نہیں، دوسروں کو چھیڑا، اور چھیڑنے کا طریقہ یہی ہے، ایک اللہ کو مان لو اپنی خوشی سے، اور یہ ہے کہ اپنے اختیار سے، اور اگر نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، تو پھر ٹیکس دے دو۔ ہمارے ملک میں ٹیکس دے کر کے، ٹیکس ان پر ٹیکس، لیکن عربوں کے لیے تب بھی ٹیکس نہیں ہے، جزیرۃ العرب کے لیے نہیں، باقی ملکوں میں اجمیوں کے لیے، جزیرۃ العرب کے لیے یا اسلام قبول کرو یا جنگ ہوگی آپ سے۔ جزیرۃ العرب کے لیے یہ بھی نہیں تھا، صرف باقی کے لیے یا اسلام قبول کر لو اور توحید کے قائل ہو جاؤ، اللہ کی وحدانیت کے، یا ٹیکس دے دو۔ ہمارے ملک کے قانون کے تحت اور ریاست اسلامیہ کے اندر ریاست کفریہ قائم کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی، نہیں۔ تیسری صورت، ہمارے ملک میں رہتے ہوئے پھر بھی تم اپنے شرک اور اپنے بدعات اور اپنے خرافات اور اپنے کفر کے یہ ہے کہ تم یہ کرو گے، اس کی تبلیغ کرو گے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے آپ نے اپنا عقیدہ چھوڑا بھی نہیں اور دوسروں کی شرکیات کو خوب چھیڑا، دوسروں کی بدعات کو خوب چھیڑا اور دوسروں کے خرافات کو خوب چھیڑا، رسوم جاہلیت کے جتنے رسوم تھے ان سب کو چھیڑا، سارا سب کچھ جھگڑا جو ہے وہ اسی پر ہوا۔